بھئی ہم پوچھ رہے ہیں نا، ہم سوال پوچھ رہے ہیں، سارا سال نہیں میری قوم کے بچوں سے پوچھتے۔ محرم شروع ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ شروع، گھوڑا کہاں لکھا ہے، ماتم کہاں لکھا ہے، ذوالجناح کہاں لکھا ہے، کالے کپڑے پہننا کہاں لکھا ہے، لکھا ہے لکھا ہے لکھا ہے۔ کہنے والوں کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ کہ خلافت کہاں لکھی ہے؟ بھئی ساری زندگی ہم ہی بتائیں، جواب ہم دیں، ہم کٹہرے میں کیوں کھڑے ہوں؟ تو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے۔ آج ہم پوچھنے بتا دیں کہ آپ نے جو پہلا خلیفہ بنایا یہ کہاں لکھا ہے؟ کہتے جی نہیں، امت نے اکٹھے ہو کے اجماع سے بنا دیا تھا۔ اچھا امت نے اجماع سے بنا دیا تھا؟ خدا قرآن میں کہتا جب اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا تھا، جب اللہ بنایا تھا تو فرشتوں نے اجماع کے ساتھ اللہ کو جواب دیا تھا اسے خلافت نہ دے، زمین پہ فساد ہو جائے گا۔ خدا نے فرشتوں کے اجماع کو ٹھکرایا اور کہا چپ، صرف سجدہ کرو۔ اب سر پہ قرآن رکھ کے بتانا، جو اللہ اپنی خلافت پہ معصوموں کا اجماع برداشت نہیں کرتا، اجماع کی حیثیت کیا تھی؟ کیا وہ جتنے لوگ تھے، جتنے بھی لوگ تھے، کیا وہ سارے کے سارے اسلامی اس پوزیشن میں تھے کہ وہ زمین پہ اللہ کی خلافت کا انتخاب کریں؟ میں نے 2 دن پہلے والی مجلس میں بتا دیا کہ کیسے یہ انتخاب ہوا تھا، زیادہ لمبا واقعہ تو ہم دوبارہ پڑھ نہیں سکتے۔ اب یہ خلافت کہاں ہوئی؟ یہ سقیفہ میں بنی۔ کس نے؟ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا۔ یہ ہے تمہارے پاس پہلی خلافت کی دلیل کہ پہلا خلیفہ سقیفہ بنی سعدہ میں بنا، اور کسی نے اعلان نہیں کیا تھا، رسول واضح کوئی پالیسی نہیں دے کے گئے تھے۔ ایک صحابی نے بعد میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے کہہ دیا کہ یہ بزرگ ہیں، نبی کے رشتہ دار ہیں، نبی کو زیادہ محبوب بھی ہیں، میں بھی ان کی بیعت کرتا ہوں، آپ بھی ان کی بیعت کر لیں۔ یہاں سے پہلا خلیفہ بن گیا۔ پھر پہلا جاتا ہوا جس نے اسے بنایا تھا خلافت اس کی طرف دے کے چلا گیا، پھر اس نے ایک کمیٹی بنا دی، پھر خلافت تیسرے خلیفہ کے پاس چلی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے تمہارے پاس خلافت کی نص۔ اب یہ ہے خلافت والوں کے پاس دلیل، سقیفہ میں بنا، اجماع سے بنا، ایک صحابی نے ہاتھ پکڑ کے بلند کیا۔ اب ہم سے پوچھو ہم نے علی کو امام کیوں بنایا ہے؟ نہ اجماع کے ساتھ بنایا، نہ ووٹوں کے ساتھ بنایا۔ رسول اللہ نے اپنی آخری حج میں حجت الوداع کے موقع پر علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو اعلان میں اس کی ولایت کا کر رہا ہوں یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، ابھی جبریل آیا اور اس نے مجھے کہا ہے کہ اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا کچھ بھی نہیں پہنچایا، اس لیے علی اور علی کے بیٹے میرے بعد تمہارے مولا اور تمہارے ولی ہے۔ یہ ہے ہمارے پاس امامت کی دلیل۔ شیعہ ہو سنی ہو فیصلہ گھر جا کے کرنا۔ اور میرا اہل سنت بھائی کس ماحول میں زندگی گزار رہے ہو؟ ایک خلیفہ بنا نبی کی زندگی میں، ایک بنا نبی کے بعد، ایک بنا غدیر میں، ایک بنا سقیفہ میں، ایک کا ہاتھ نبی نے بلند کیا، ایک کا ہاتھ صحابہ نے بلند کیا، ایک بنا میں، ایک بنا 1,24,000 صحابہ میں۔ اب مجھے بول کے بتاؤ قرآن میں اطاعت نبی کی واجب ہے یا صحابی کی واجب؟